جس کو مخلوق سے مکمل مایوسی ہوگی اس کا اللہ پر کامل یقین ہوگا، اور جس کا اللہ پر کامل یقین اور کامل بھروسہ ہوتا ہے اللہ اس کے لیے لازماً کوئی نہ کوئی راستہ نکالتا ہے۔ اب یوسف علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام نے وہاں سمندر کے کنارے کھڑے ہو کے یہ نہیں کہا کہ بے فکر ہو جاؤ میں ہوں نا، یہ تو نہیں کہا، ان معی ربی سیہدین، میرا رب میرے ساتھ ہے، کوئی نہ کوئی راستہ نکالے۔ اب یہاں یوسف علیہ السلام پڑے ہیں جیل میں، کوئی زبان پہ کوئی ایسی بات نہیں لائے، کوئی ایسی بات نہیں ہے کوئی ناشکری کی بات ہو، کوئی ایسی بات نہیں ہے جو پریشانی اور گھبراہٹ کی بات ہو۔ جب میرا اللہ ہے اور میں اللہ کے لیے ہوں اور اللہ میرا ہے اور میں اللہ کا ہوں، تو پھر وہ جہاں رکھے گا وہ خود ہی کوئی نہ کوئی سبب نکال لے گا۔ اور وہ پڑے رہے جیل میں۔ اچھا، یہاں پہ ایک کچھ مفسرین نے ایک تھوڑا سا اور ترجمہ کر کے اور معنی بتانے کی کوشش کی ہے، وہ میں عرض کر دوں، نہ تو مجھے اس سے اتفاق ہے اور نہ ہی وہ معنی درست ہے اور نہ ہی وہ نبی کے لائق شان ہے، لیکن میں صرف اس لیے کر دوں کہ بعض تفسیروں میں لکھا ہے، لہٰذا ایسا نہ ہو کہ کبھی تفسیر میں پڑھتے ہوئے وہ آپ کا آمنا سامنا ہو تو آپ کو کوئی پریشانی ہوگا، اچھا یہ معنی بھی ہو سکتا، ایسا کچھ نہیں۔ انہوں نے پتہ اس کا ترجمہ کیا کیا ہے؟ وہ ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام نے اس شخص سے کہا انہ ناجم منہما ظن انہ ناجم منہما، جو جن کے بارے میں خیال تھا کہ یہ جا رہا ہے رہا ہو کے، اس کے بارے میں اس کو کہا اذکرنی عند ربک، اپنے مالک کے پاس میرا ذکر کرنا، اس کو کہا۔ اب اگلے آیت کا ترجمہ وہ پتہ کیا کرتے ہیں؟ فانساہ الشیطان، یوسف علیہ السلام کو شیطان نے بھلا دیا ذکر ربہ، کہ بات تو اپنے رب کی کرنی تھی۔ انہوں نے ترجمہ یہ کیا ہے کہ یوسف علیہ السلام کو شیطان نے بلا دیا کہ رب کو یاد کرنا تھا، اپنے رب کو، اور کہہ رہا ہے اس کو کہ جا کے تم اپنے رب سے بات کرنا۔ انہوں نے یہ ترجمہ کیا، اور اس وجہ سے یہ چونکہ غلطی کی، نعوذ باللہ من ذالک، اس غلطی کی وجہ سے فلبث فی السجن بضع سنین، جو کئی اور سال جیل میں بھگتنے پڑے، تو اس غلطی کی وجہ سے بھگتنے پڑے۔ لوگوں نے یہ ترجمہ بھی کیا ہے اور یہ تفسیر بھی کی۔ یہ تفسیر ہر اعتبار سے غلط ہے، اس اعتبار سے بھی غلط ہے کہ ایک نبی کے لائق شان ہی نہیں ہے، اور ایک نبی کے لائق شان نہیں ہے کہ وہ اللہ کو چھوڑ کر اللہ کی یاد بھلا دے اور وہ کسی اور کو یاد کرنا شروع کر دے، یہ ایک نبی کے لائق شان بھی نہیں ہے۔ اور دوسرا، جس طرح کے کردار کی عظمت کا قصہ حضرت یوسف علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں، یوسف علیہ السلام کے تو لائق شان بدرجہ اولیٰ نہیں ہے۔ اور پھر یہ کہ اس میں معنی کے اندر بھی کوئی ایسی ضرورت نہیں ہے کہ یہ خام خواہ ہم اس کو اس کی طرف لے کے جائیں، جب یہ سیدھا سیدھا ترجمہ پوری کہانی کو بیان کر رہا ہے، تو یہ نہ تو ترجمے کے اعتبار سے اس بات کا تقاضا ہے، نہ تفسیر اس بات کا اجازت دیتی ہے، کوئی اس کے لیے کہیں کوئی دلیل نہیں، اور نہ ہی نبی کی لائق شان، لہٰذا یہ معنی درست نہیں۔ فنساء الشیطان، یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف اشارہ قطعاً نہیں ہے، بلکہ یہ کس کو بلایا؟ اس شخص کو بلایا۔ اور اس کی دلیل ہے، قرآن خود اپنی دلیل، القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن اپنی تفسیر خود کرتا ہے۔ آگے چل کے آپ جب پڑھیں گے تو جب وہ مالک کو خواب آیا، ان کے بادشاہ کو خواب آیا، اور خواب کا جواب دینے میں سارے معبرین جو تھے، جتنے تعبیر کرنے والے تھے، وہ ناکام رہے، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب اس کو خیال آیا تو وَذَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ، ایک مدت بعد اس کو خیال آیا، اوہو یوسف علیہ السلام جیل میں پڑے ہیں۔ یہ تب ذکر ہوا، تب یاد آیا اس کو جب خواب کی تعبیر کوئی نہیں بتا رہا تھا، تو تب اس کو یاد آیا۔ تو پھر بھولا کون تھا؟ جس کو یاد آیا ایک مدت کے بعد۔ تو قرآن گویا خود تفسیر کر رہا ہے کہ یہ جس کو یاد نہیں رہا، جس کو شیطان نے بھلا دیا تھا، اس سے مراد وہ شخص ہے جس کو ایک مدت بعد یاد آیا۔ یوسف علیہ السلام اپنے رب کو نہ اس وقت بھولے تھے جب وہ زلیخا نے ان کو اپنے دام میں پھنسانے کی کوشش کی تھی، نہ وہ اس وقت بھولے تھے جب وہ جیل میں پڑے تھے، نہ وہ اس وقت اپنے رب کو بھولے تھے جب وہ ابھی کم سنی میں تھے اور ان کو کنویں میں پھینکا گیا تھا، اس وقت بھی وہ نہیں بھولے تھے۔ لہٰذا یوسف علیہ السلام ہرگز نہیں بھولے، بلکہ وہی شخص بھولا ہے، اسی کی طرف اس کی نسبت ہے۔ اس کو قطعاً دوسری تفسیر کو نہ خاطر میں لایا جائے۔ وقال الملک، اب دیکھیں وہ وہاں پڑے ہیں، اب مسبب الاسباب سبب کیسے بناتا ہے، سبحان اللہ۔
جب اسباب جواب دے جاتے ہیں تو مسبب الاسباب تو موجود ہے، لہذا ہر چیز سے مایوس ہو جائیں، ہر چیز سے مایوس ہو جائیں، بس ایک چیز سے مایوس نہیں ہونا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا، وہ ہر وقت موجود ہے، اور اس کے علاوہ ہر چیز سے مایوس ہو جائے، پھر دیکھیں وہ مسبب الاسباب کیسے سبب پیدا کرتا ہے۔ تو کیسے سبب پیدا کیا؟ وقال الملک، بادشاہ کہتا ہے انی اورا سبع بقرات سمان، اب وہ اس کو ایک خواب آئی بادشاہ کو، اور بادشاہ اپنے مقربین کو بلا لیتا ہے اور بلا کے ان سے کہتا ہے انی اورا، مجھے میں نے خواب میں دیکھا ہے، سبع بقرات، 7 گائیں ہیں، سمان، موٹی تازی 7 گائیں ہیں، یاکلہن سبع عجاف، 7 دبلی پتلی گائیں ان 7 موٹی گاؤں کو کھا رہی ہیں، یعنی پتلی گائیں موٹی گایوں کو کھا رہی ہیں، میں نے خواب میں یہ دیکھا ہے۔ وَسَبْعَ سُنبُلَاتٍ، اور 7 میں نے بالیاں دیکھی ہیں، 7 خوشے دیکھے ہیں، خضرن، جو سرسبز گوشے ہیں، سرسبز خوشے ہیں، وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ، اور کچھ اور بھی ہیں دیگر، یعنی اتنے ہی، وہ یابسات، وہ خشک، یعنی خشک خوشے بھی دیکھیں اور سرسبز خوشے بھی دیکھیں، بس وہ دیکھا ہے 7 سرسبز ہیں، 7 جو ہیں وہ بالکل خشک ہیں، اور 7 پتلی گائیاں کھا رہی ہیں 7 موٹی گائیوں، یہ میں نے خواب میں دیکھا ہے۔ اب وہ خواب کیسا تھا کیسا نہیں تھا، وہ پریشان ہو گیا۔ اب یہ عام خواب تو نہیں ہے، عام طور پہ تو انسان اس طرح سے نہیں دیکھتا، تو یہ خاص خواب بھی خاص تھا، اور وہ پریشان ہوا، اور پریشان ہو کے اس نے یا ایھا الملؤ، اے درباریو، افتونی فی رؤیا، یا میری خواب کی تعبیر بتاؤ، ان کنتم للرؤیا تعبرون، اگر تم میں کوئی تعبیر کرنے والا ہے، ان کنتم، اگر تم ہو، للرؤیا، خوابوں کی، تعبرون، تعبیر بتانے والے، اگر تم تعبیر کرنے والے ہو تو میرے خواب کی تعبیر بتاؤ۔ اللہ اکبر۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اس نے صرف درباریوں سے نہیں پوچھا، اس نے پوری مملکت کے، پوری ریاست کے جتنے بڑے بڑے معبرین نجومی تھے سب کو بلا لیا اور ایک پورا جلسہ کیا، ان کو کہا بھئی میں بڑا پریشان ہوں، اور کہتے ہیں کہ سٹیپ بائی سٹیپ اس نے کیا۔ پہلے تو اس نے درباریوں سے پوچھا، درباری کچھ نہیں بتا سکے، پھر اس نے ساری دنیا کے جتنے ان بڑے بڑے معبرین تھے سب کو بلا لیا، اور بلا کے پھر جب ان سے بات کی تو سب نے متفقہ طور پر کہا قالوا اضغاث احلام، یہ تو ایسے پریشان خیالی۔ اب اضغاث لفظی طور پر کہتے ہیں زغس کی جمع ہے، زغسن کی جمع، زغس کہتے ہیں کسی گٹھے کو، گھاس پھوس کا گٹھا ہو یا کسی بھی چیز کا، جو گٹھا گھاس کا بنا لے، کسی چارے کا بنا لے، حتیٰ کہ جو پھولوں کا گلدستہ ہے جب اس کو یوں ٹہنیاں جوڑ کے گٹھا بناتے ہیں تو اس کو بھی زغسن کہتے ہیں، یعنی مختلف چیزوں کو اکٹھا کر کے اضغاث، کئی گٹھے ہیں۔ احلام یہ جمع ہے حلم کی، اور اس کا مطلب ہوتا ہے خواب یا حلم کی، تو اس کا مطلب ہوتا ہے خواب۔ تو اضغاث و احلام یہ استعمال ہوتا ہے پریشان خیالی کے لیے، جہاں مختلف منتشر قسم کے خواب انسان کو آتے ہیں، ان کو اضغاث و احلام کہتے ہیں۔ شروع میں جب ہم نے سورہ یوسف شروع کی تھی تو میں نے عرض کیا تھا کہ خواب 3 قسم کے ہوتے ہیں، اور حدیث کے اندر بھی آتا ہے رؤیا صالحہ، ایک تو سچے خواب ہوتے ہیں، اور سچے خوابوں کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ نبوت کا 46واں حصہ ہے، یعنی کسی شخص کو سچا خواب آ جائے، اور سچے خواب کی نشانی یہ ہے کہ وہ منتشر خیالی نہیں ہوتی، یعنی خیالات، منتشر خیالات جمع ہوئے ہوں، ایسا نہیں ہوتا، وہ صاف اور کلیئر ہوتا ہے، سمجھ میں آتا ہے، اور وہ سچا خواب جو ہے اس کی تعبیر کرنے سے پہلے، وہ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خواب ایسے ہوتا ہے جیسے پرندے نے اپنے پنجے میں پتھر پکڑا ہوا ہے، جب تک تعبیر نہ کر دی جائے اس وقت تک وہ ایسے ہی ہوتا ہے جیسے پنجے میں پکڑا ہوا ہے پتھر، جو ہی اس کی تعبیر کر دی جاتی ہے تو ایسے ہی ہے جیسے پرندے نے پتھر پھینک دیا، گویا پھر وہ تعبیر کے مطابق واقع ہو جاتا ہے۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا ذکر، کسی خواب کا ذکر کسی اور سے، کسی عام آدمی سے نہ کیا کریں، الا حبیبا او لبیبا، یا تو آپ کا دوست ہو اس سے آپ بات کریں، یا کسی ایسے شخص سے بات کریں
جو عقل مند ہو، اور آپ کو پتا ہو کہ سیانہ آدمی ہے، خام خواہ تعبیر نہیں کرے گا، اس کو تعبیر آتی ہوگی تو کرے گا، نہیں تو نہیں کرے گا۔ لہٰذا اس طرح کا خواب جو ہے، جو با معنی خواب ہوتا ہے، اس کے معنوں کا تعین کرنے کے لیے بھی ہر کہو ماہ کو، ہر کسی کو خواب نہیں سنانا چاہیے، اور ہر کسی سے تعبیر نہیں پوچھنی چاہیے۔ رہ گئے باقی دو قسموں کے خواب، ایک تو پریشان خیالی ہوتی ہے، اضغاث و احلام، یہ وہ خواب ہیں جو ہر کسی کو ہر وقت آتے رہتے ہیں، اور عام طور پہ اطباء کہتے ہیں کہ یہ بد ہضمی کا نتیجہ ہوتے ہیں، یعنی آدمی کے معدہ خراب ہونا تو سب سے زیادہ اضغاث و احلام، بالکل کوئی ادھر سے خواب عجیب و غریب، جو جس کا نہ سر نہ کوئی پیر، مختلف قسم کے خواب آتے رہتے ہیں، اصل میں وہ اچھی نیند کی نشانی نہیں ہوتے، بلکہ انسان کی نیند بھی اچھی نہیں ہوتی جس میں پریشان خیالی رہتی۔ تیسری قسم کا خواب وہ ہے جو جس کو کہتے ہیں حدیث نفس، جس طرح کے انسان کام کرتا ہے نا، جو انسان کے نفس میں جو کچھ ہوتا ہے وہ باہر آ جاتا ہے خواب میں، اور عام طور پہ جس کے بچوں کے امتحان ہوتے ہیں اس کو امتحانوں جیسے خواب آتے ہیں، جو دفتر میں کام کرتا ہے اس کو دفتروں جیسے خواب آتے ہیں، جو تھانے دار ہوتا ہے وہ خواب میں بھی گالیاں دے رہا ہوتا ہے، یعنی جس کو اپنے روٹین کے کام اس کے بارے میں خواب آتے ہیں۔ ظاہر ہے جس بعض اوقات بندے کو بڑی ٹینشن ہوتی ہے، کسی چیز کی پریشانی ہوتی ہے، اس پریشانی کے بارے میں خواب آ جاتا، تو یہ حدیث نفس ہے جو حسب حال ہوتا ہے، اس کا بھی کوئی مطلب نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ انسان کی اپنی نفسیاتی کیفیت کا اظہار ہو رہا ہوتا، اور کچھ بھی نہیں ہوتا۔ بامعنی خواب وہ صرف رویا صالحہ ہے۔ اب یہاں چونکہ ان کو پتہ نہیں چلا تعبیر کا، اور تعبیر ان کو سمجھ نہیں آئی، لہٰذا انہوں نے کہا یہ ایسے تو خواب ہے، بے معنی خواب ہے، اضغاث و احلام، ایسے ہی جیسے منتشر قسم کے خیالات کو اکٹھا کر دیا گیا ہو، تو یہ اضغاث و احلام باقاعدہ استعمال ہوتی ہے اصطلاح کہ جو پریشان خیالی ہوتی ہے، ایسے خیال، ایسے خواب جو منتشر خیالات کا مجموعہ ہو، ان کو اضغاث و احلام کہتے ہیں۔ لہٰذا ان سب نے مل کے فتویٰ جڑ دیا، جتنے بھی اس مصر کے بڑے بڑے معبرین تھے انہوں نے کہہ دیا کہ جناب کوئی بھی نہیں، یہ تو خواب کچھ بھی نہیں ہے، یہ پریشان خیالی کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ وما نحن بتاویل الاحلام بعالمین، اور اس طرح کے جو خواب ہوتے ہیں اس کی تعبیر بتانے کا ہمارے پاس کوئی گر نہیں۔ وما نحن، اور نہیں ہے ہم، بتاویل الاحلام، ایسے خوابوں کی، یعنی پریشان منتشر خواب جو ہوتے ہیں، اضغاث و احلام جو ہوتے ہیں، ان کی حقیقت بعالمین، ہم وہ جاننے والے نہیں ہیں۔ تعویل کا مطلب حقیقت، اور عالمین جاننے والے، یعنی ایسے خوابوں کی حقیقت کا ہمیں کچھ نہیں پتا۔ اب دیکھیں یہ بادشاہ اور پریشان ہو گیا، کیونکہ خواب اس کو آیا تھا اور وہ اپنے خواب پر بہت پریشان پہلے ہی تھا، اور اس پریشانی میں اس نے جب درباریوں سے پوچھا کچھ پتہ نہیں چلا، جب سارے معبرین کو بلا کے پوچھا تو کوئی پتہ نہیں چلا، اس پر وہ اور پریشان ہو گیا کہ میں خواب کے لیے پریشان ہوں اور یہ سارے کہتے ہیں کچھ بھی نہیں۔ اب اس پریشانی میں وہ جو اس کا خاص نوکر تھا، جو اس کو شراب پلایا کرتا تھا اور اس کی خاص خدمت کرتا تھا، لگتا یوں ہے، اب قرآن نے تو آگے سادہ سی بات کی ہے، کیونکہ قرآن کا مقصد کہانی سنانا نہیں ہوتا، وہ صرف وہ پہلو، احسن القصص کے وہ پہلو جو اس قصے کو کی ڈیولپمنٹ میں اور ارتقاء میں کردار ادا کرتے ہیں، صرف وہ پہلو بیان کیے ہیں اور نصیحت کے پہلو بیان کیے ہیں۔ وقال الذی نجا منہما، ان دونوں میں سے وہ جو پہلے دونوں تھے، ان دونوں میں سے جو رہا ہوا تھا، جو نجات پا گیا تھا، وذکر بعد امۃ، اس کو یاد آیا ایک عرصے کے بعد۔ امت کا مطلب ایک عرصہ، امت کا معنی مجموعہ بھی ہوتا ہے، جمع ہونا بھی ہوتا ہے، اور امت کا معنی پیشوا بھی ہوتا ہے، اور امت کا معنی مدت بھی ہوتا ہے۔ تو بعد امت، ایک لمبے عرصے کے بعد، وذکر، اس کو یاد آیا، انا انبئکم بتاویلہ، میں اس کی حقیقت تمہیں بتا سکتا ہوں، فارسلون، اگر تم مجھے بھیج دو نا، مجھے بھیج دو، یعنی جیل خانہ بھیج دو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ساری کہانی اس کو تو پتا تھا کہ یوسف علیہ السلام وہاں پڑے ہیں، اور یوسف علیہ السلام ایک انتہائی نیک آدمی ہیں، وہ خواب کی تعبیر بتا سکتے ہیں، اور خواب کی تعبیر جو ان کو بتائی تھی اس کے مطابق یہ رہا ہوا تھا۔ اس کو تو ساری کہانی پتا تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے پہلے ساری کہانی اپنے اس مالک کو، بادشاہ کو سنائی ہوگی، اس کو ساری کہانی سنائی ہوگی کہ دیکھیں تم آپ پریشان ہیں تو آپ کو خواب کی تعبیر کوئی نہیں بتا رہا، تو ایک بندہ ہے جو تعبیر بتا سکتا ہے، اور پھر اس کو یقین بھی دلایا ہوگا
کہ جناب اس نے میرے خواب کی تعبیر بتائی تھی، اسی خواب کی تعبیر کے نتیجے میں آج یہاں رہا ہو کے دوبارہ آپ کی خدمت پر مامور ہوں۔ یہ ساری کہانی جب اس کو سنائی ہوگی تو اس کو یقین آ گیا ہوگا کہ واقعی جناب وہ کوئی تعبیر بتانے والا، پھر وہ پریشان تھا، اس کو بندہ بھی کوئی نہیں مل رہا تھا۔ اب یہ اللہ تعالیٰ سبب پیدا کر رہا ہے، وہ یوسف علیہ السلام جن کے جیل سے نکلنے کا کوئی راستہ باقی نہیں بچا تھا، اب اس کے لیے مسبب الاسباب نے سبب پیدا کیا، خواب اس کو آئی، تعبیر بتانے والوں نے تعبیر نہیں بتائی، اور اس کو یاد آ گیا اللہ اکبر کہ تعبیر بتانے والا تو جیل میں موجود ہے، فارسلون مجھے بھیجو، میں جا کے وہاں مجھے جیل خانہ جانے دو اور میں جا کے تمہیں تعبیر لا کے دیتا ہوں۔ اب ظاہر انہوں نے اہتمام کیا ہوگا کہ چلے جاؤ، اب شاہی کچن کا جو آدمی ہے اور جو اس کا انچارج ہے، اب وہ جب جیل میں گیا ہوگا تو وہ بھی تو ایک پورے پروٹوکول کے ساتھ گیا ہوگا نا، ایسے تو نہیں ہے کہ ایک شاہی افسر شاہی دربار کا وہ جا کے جیل میں، ایسے تو نہیں، بہرحال وہ پورے پروٹوکول کے ساتھ گیا ہوگا، اور جا کے جاتے ہی اس نے کیا کیا، یوسف ایھا الصدیق، اللہ اکبر، اے یوسف، جاتے ہی دیکھا یوسف علیہ السلام کو، یوسف ایھا الصدیق۔ صدیق کا بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ اس کا معنی ہے کہ دوست، اے میرے دوست، اے یوسف، اے دوست، تو میرے بھیلی ہے، سوال پوچھنا ہے نا جا کے اس سے، تو دوست یاد آئے۔ لیکن وہ صدیق وہ جس کا معنی دوست ہوتا ہے کہتے ہیں وہ صدیق ہوتا ہے۔ صدیق جو ہے نا اس کا معنی ہوتا ہے بہت زیادہ سچا۔ تو ویسے اگر اصطلاح میں صدیق کہیں تو صدیق وہ ہوتا ہے جو خود سچا ہی نہیں ہوتا بلکہ دوسروں کو سچائی کی راہ بھی دکھاتا ہے، صدیق وہ ہوتا ہے۔ اور ابو بکر کون ہے؟ صدیق ہے، جو خود سچے نہیں ہیں، صرف خود ہی سچے نہیں ہیں بلکہ وہ لوگوں کو سچائی کا راستہ دکھانے والے بھی ہیں۔ اور اسی طرح سے حضرت یوسف علیہ السلام کو جا کے اس نے کہا، یوسف، اے یوسف ایھا الصدیق، تو بہت سچا ہے، نہایت سچا۔ اور کہتے ہیں کہ صدیق بمعنی صدیق بھی ہوتا ہے، دوست کہا، بہرحال یہ احترام اور اپنائیت ان دونوں کا مجموعہ، گویا ایک ایسے لقب سے اس نے جا کے حضرت یوسف علیہ السلام کو بلایا جس میں احترام بھی تھا اور اپنائیت کا اظہار بھی تھا۔ افتنا فی سبع بقرات سمان یاکلہن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر واخر یابسات لعلی ارجع الی الناس لعلہم یعلمون، مجھے تعبیر بتائیے، افتنا، ہمیں تعبیر بتلائیے، یعنی پوری کہانی بتائی ہوگی کہ جناب یہ خواب میرا نہیں ہے، تو میرے بادشاہ کا خواب ہے، ہم سارے پریشان ہیں۔ افتنی نہیں کہا، افتنا کہا کہ ہمیں سب کو یہ ضرورت ہے۔ اور خواب کیا ہے؟ یعنی یہ قومی قسم کا خواب ہے، ساری قوم اس کے ساتھ وابستہ ہے۔ افتنا، ہمیں بتائیے، فی سبع بقرات سمان، 7 موٹی گائیاں ہیں، یاکلہن سبع عجاف، اور 7 پتلی دبلی پتلی گائیاں اس کو کھا رہی ہیں، وسبع سنبلات، اور 7 جو ہیں وہ سنبلات خوشے ہیں، گچھے ہیں یا بالیاں ہیں، خضر جو ہری بھری ہیں، واخر یابسات، اور دیگر جو 7 ہیں وہ خشک ہیں۔ لعلی ارجع الی الناس، آپ مجھے یہ بات بتا دیجیے، خواب کی تعبیر بتا دیجیے، لعلی ارجع، تاکہ میں ارجع الی الناس، میں لوگوں کی طرف واپس لوٹ کے جاؤں، لعلہم یعلمون، تاکہ ان کو پتہ چل جائے کہ خواب کی اصل حقیقت کیا ہے۔ ساری دنیا پریشان ہے، بادشاہ نے پریشان کر رکھا ہوگا سب کو، تو آپ مجھے بتائیے۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام کے کردار کی عظمت دیکھیے کہ اس کو کہا تھا نا بھی اپنے مالک کے پاس میرا ذکر کرنا، اس نے ذکر نہیں کیا، کئی سال گزر گئے، اب وہ آیا ہے، اپنی ضرورت کو آیا ہے، آ کے اپنے خواب کی تعبیر پوچھی ہے، وہ تو میرا دوست ہے، خواب کی تعبیر، تو بڑا سچا ہے، مجھے خواب کی تعبیر بتا دے۔ اب یوسف علیہ السلام نے، اب دیکھیں داعی کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح کا کردار کی عظمت عطا کی ہوتی، کس طرح کا کردار دیا ہوتا، شکایت نہیں کی، شکوہ نہیں کیا، گلہ نہیں دیا، بھئی تو آج تجھے میں دوست یاد آ گیا ہوں، مجھ سے کام پڑا ہے تو عام انسانی فطرت، جتنا مرضی کوئی انسان نیک ہو وہ اس انسانی فطرت سے بچ نہیں سکتا کہ وہ پہلے شکوہ کرے گا، چاہے جتنا مرضی اچھا سلوک کرے،
ٹھیک ہے میں تجھے بتا تو دیتا ہوں خواب کی تعبیر، پر تو میں نہ چنگی نہیں کیتی، اتنا تو ضرور بتاتے، نہ کچھ نہیں کہا۔ اللہ اکبر، ایسے نہیں اللہ تعالیٰ کنویں سے نکال کر حکمران بنا دیتا، ایسے نہیں جیل سے نکال کر اللہ تعالیٰ حکمران بنا دیتا۔ کردار کی عظمت ہے، اور کردار کی عظمت کا خلاصہ کیا بیان کیا بعد میں آئے گا، انہو من یتقی ویصبر، سبحان اللہ۔ دو ہی باتیں، جو ہر معاملے میں تقوی اختیار کرے، ویصبر، اور ڈٹا رہے، صبر کرے۔ اب دیکھیں یہاں کتنا جو فطری تقاضا ہے، صبر کیا ہوتا ہے؟ کسی بھی ماحول میں فطری تقاضے کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے لیے دبا لینا۔ فطری تقاضا کیا ہے؟ کہ آتے ہی بندہ اس کو پڑھ جائے، کھڑو جائے، تیری ایسی تھی ایسی، یہ فطری تقاضا تھا۔ صبر کیا ہے؟ کہ نہیں، اس کو کچھ نہیں کہا، اس نے تعبیر پوچھی، خاموشی سے تعبیر بتا دی، ذرا دیر نہیں لگائی، توحید کا درس بھی نہیں دیا۔ توحید کا درس دینے کا یہ موقع نہیں ہے، اب ساری قوم پریشان ہے، اب میں توحید کا درس دوں گا تو وہ اس کے اضطراب اور پریشانی کی نظر ہو جائے گا، لہذا وہاں توحید کا درس دیا جہاں سکون کے ساتھ سننے کا موقع تھا۔ اب یہاں کیا ہے؟ چپ کر کے تعبیر بتا دی۔ قال، فرمایا، تزرعون 7 سنین دابا، کہ تم لوگ زراعت کرو گے، کاشتکاری کرو گے، 7 سنین، 7 سال، دابا، مسلسل، لگاتار۔ فما حصدتم، جو کچھ بھی تم کاٹو گے، فذروہ فی سنبلہ، اس کو پھر چھوڑ دینا۔ اب صرف تعبیر نہیں بتائی، ساتھ اس کی تدبیر بھی بتائی کہ دیکھو 7 سال تمہارے اوپر خوب پیداوار ہوگی، اور جو تم کاٹو گے، فما حصدتم، جو تم کاٹو گے، فذروہ فی سنبلہ، ایسا کرنا کہ اس کو خوشوں کے اندر ہی رہنے دینا، کیونکہ خوشوں سے باہر نکلے گا تو وہ خراب ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے، اس کے اوپر سسری پڑ جاتی ہے، مختلف قسم کے کیڑے لگ جاتے ہیں، تو اس کو چونکہ محفوظ رکھنا ہے، فذروہ فی سنبلہ، وہ اس کو خوشوں میں ہی رہنے دینا اور سٹاک کرتے جانا، الا قلیلا مما تاکلون، سوائے اس تھوڑے سے غلے کے جو تم نے اپنے کھانے کے لیے رکھنا ہو، یعنی کھانے کے لیے جتنی ضرورت ہے صرف اتنا نکال لینا، باقی سارے کا سارا اس میں سٹاک کرتے جانا۔ اب یہ صرف تعبیر نہیں ہے، ساتھ تدبیر بھی بتا دی کہ ایسے کرنا ہے تم نے۔ ثم یاتی من بعد ذلک 7 شداد، پھر اس کے بعد تمہارے اوپر 7 سختی کے سال آئیں گے، قحط سالی ہوگی، اللہ اکبر۔ یاکلن ما قدمتم لہن، وہ جو سختی کے سال ہیں وہ کھا جائیں گے وہ سارا کچھ جو تم نے پہلے بچا کے رکھا ہوگا، یعنی وہ تم ان 7 سالوں میں استعمال کرو گے۔ الا قلیلا مما تحسنون، سوائے اس تھوڑے سے غلے کے جو جس کو تم محفوظ رکھتے ہو، یعنی اگلی کاشت کے لیے یا بجائی کے لیے جو محفوظ رکھتے ہو، وہ اس کے علاوہ باقی سارا ہی تم کھا جاؤ گے ان 7 سالوں میں جو قحط سالی ہوگی، جو شدید سال آئیں گے۔ اب گویا وہ جو 7 گائیاں تھیں، موٹی گائیاں اور پتلی گائیاں، اور 7 ہرے بھرے خوشے اور 7 خشک گوشے، ان کو 7 سالوں پر محمول کیا، اور یہ تعبیر کی کہ اصل میں یہ 7 سال ہے۔ پہلے 7 سال خوشحالی کے سال ہیں، اس میں بہت پیداوار ہوگی، ہرے بھرے خوشوں سے مراد یہ ہے کہ بہت پیداوار ہوگی، بارشیں ہوں گی، اور ظاہر ہے مصر ایک زرعی ملک ہے، اس وقت بھی زرعی ملک تھا، آج بھی زرعی ملک ہے، اور اس کا سارا کا سارا انحصار بارشوں پر اور دریا کے پانی پر۔ دریائے نیل میں پانی خوب آئے گا، بارشیں خوب آئیں گی، سب کچھ ہوگا، اور تمہاری زراعت خوب ترقی کرے گی، لیکن اس میں ایک احتیاط کرنا کہ سٹاک کر لینا ان 7 سالوں، اور پھر جب اگلے 7 سال آئیں گے تو پھر یہی غلہ جو سٹاک کیا ہوگا یہ تمہارے کام آئے گا، ان 7 سالوں میں تم اس کو کھاؤ گے۔ پھر ایک اور خوشخبری بھی دی، ثم یاتی من بعد ذلک عام، 15واں سال جو آئے گا، 7 سال خوشحالی کے، پھر 7 سال قحط سالی کے، اور پھر اس کے بعد ایک 15واں سال جو آئے گا، ثم یاتی من بعد ذلک عام، پھر اس کے بعد ایک سال آئے گا، فیہ یغاث الناس، جس میں لوگوں پر بہت بارش ہوگی، اللہ اکبر، لوگوں کی گویا خوب فریاد رسی کی جائے گی، یغاث الناس، اور یعنی خوب بارشیں پھر ہوں گی، وفیہ یعصرون، اور اس وقت پھر ایسے پھل بھی ہوں گے کہ پھر شرابیں کشید کی جائیں گی، اور پھر اس کے بعد سارا جو ہے تمہارے اوپر خوشحالی آ جائے گی، اللہ اکبر۔
یہ رس نچوڑیں گے. فی یاسرون کا مطلب جوس نکالنا، رس نچوڑنا. اب یہ 7 سالوں کی 15 سالوں کی گویا پوری پلاننگ بھی بتا دی، صرف تعبیر نہیں بتائی، 15 سالوں کی پلاننگ بھی بتا دی. وقال الملک اتونی بہ. اب دیکھیں یہ خبر جب پہنچی، ایک تو بادشاہ پریشان تھا اپنے خواب سے، اس کی خواب کی تعبیر کو نہیں بتا رہا تھا. اب جب تعبیر پہنچی تو ساتھ اگلے 15 سال کی پلاننگ بھی پہنچ گئی، منصوبہ بندی بھی. حیران ہو گیا کہ یہ کیسا شخص ہے جو جیل میں پڑا ہوا ہے، جس کو تعبیر بھی آتی ہے اور اگلے 15 سال کی تدبیر بھی آتی ہے، اور اس نے تدبیر بھی بتا دی ہے. لہذا اس نے کہا کہ ایسا کرو، اس کو لے آؤ. قال الملک اتونی بہ، اس کو میرے پاس لاؤ. فلما جاءہ الرسول، جب اس کے پاس وہ قاصد آیا حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس، قال ارجع الی ربک. اللہ اکبر، اتنے سالوں سے جیل میں پڑا ہوا جس کے باہر نکلنے کا کوئی امکان نہیں تھا، اب امکان پیدا ہوا ہے باہر نکلنے کا، تو کہا نہیں اس طرح نہیں نکلوں گا. قال ارجع الی ربک، قاصد سے کہا واپس جاؤ اپنے مالک کے پاس، اپنے آقا کے پاس واپس جاؤ. فاسألہ، اس سے جا کے پوچھو، ما بال النسوۃ اللاتی قطعن ایدیہن، اس سے پوچھو کہ ان عورتوں کی کیا کیفیت ہے، ان کا کیا حال ہے، ان کی کیا حالت تھی، کیا معاملہ تھا. ان عورتوں کا جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے وہ معاملہ کیا تھا. گویا جو شخص جس کو اللہ نے نبی بنایا، جس کو اللہ تعالیٰ نے نبوت جیسے مقام و مرتبہ سے سرفراز فرمایا، اس کے کردار کے اوپر کوئی تہمت بھی نہیں ہونی چاہیے، اس کے دامن پر کسی تہمت کا داغ بھی نہیں ہونا چاہیے. اس لیے کہ ایک الزام تو تھا. اب یوسف علیہ السلام آرام سے باہر نکل آتے تو وہ جو خواتین مصر ہیں یا جو عزیز مصر کی بیوی ہے، وہ جو 10 سال پہلے جو انہوں نے سازش کی تھی، وہ سازش کا ایک چرچا تو تھا ہر طرف. اب یوسف علیہ السلام باہر نکل بھی آتے تو کچھ لوگ سچا سمجھتے یوسف علیہ السلام کو، کچھ لوگ ہو سکتا ہے کہ یہ سوال بھی اٹھاتے یوسف علیہ السلام کے کردار پر کہ دیکھیں یہ وہی ہے کہ جس کے ساتھ. اب دیکھیں الزام کس نے لگایا تھا؟ عورتوں نے. کوشش کس نے کی تھی؟ عورتوں نے. بہلانے پھسلانے کا سارا ڈرامہ کس نے رچایا تھا؟ عورتوں نے. یوسف علیہ السلام کا کوئی قصور نہیں تھا، لیکن تاریخ کا کہ ریکارڈ کی درستگی ضروری تھی، اس لیے کہ جس نے اللہ کے دین کی دعوت دینی ہو اس کا کردار ہر طرح کے دھبے سے پاک اور صاف ہونا چاہیے. اس کے اوپر اگر کوئی تہمت ہوگی، ذرا سی بھی تہمت ہوگی، تو اس کی کہی ہوئی بات بے وقت ہو جائے گی. کوئی اگر کل کلاں اس کے کردار پر سوال اٹھائے گا، اس جواب صحیح ہونا درست نہیں ہے، ضروری نہیں ہے جواب صحیح ہو یا غلط ہو، کسی کے کردار پر سوال اٹھانا یہی اس کی دعوت کو گہنانے کے لیے کافی ہے. اللہ اکبر. اس لیے میں نے پچھلے درس میں بھی عرض کیا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اتقوا بمواضع التہم، تہمت کے ساری جگہوں سے بچا کرو، جہاں تہمت لگنے کا امکان ہو اس سے بچنا ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا ذاتی وہ مشہور و معروف واقعہ، اللہ اکبر، کہ زوجہ محترمہ کو چھوڑنے کے لیے گھر جا رہے تھے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو، اور راستے میں 2 شخص ملے، انہوں نے اسلام کیا، اور وہ آگے تھوڑا سا چلے گئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا، رکو. وہ رک گئے، رات کا اندھیرا تھا، وہ رک گئے. رکنے کے بعد آپ نے ان سے تعارف کروایا کہ یہ میرے ساتھ جو ہے یہ میری زوجہ ہے صفیہ بنت حیی رضی اللہ تعالی عنہ. وہ حیران ہو گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم کوئی آپ کے بارے میں غلط سوچیں گے، ہمارے ذہن میں کوئی بات ایسی آئے گی؟ فرمایا ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم، کہ شیطان انسان کے اندر اس طرح سے گردش کرتا ہے جس طرح سے خون گردش کرتا، لہذا کوئی بھی بات تمہارے دل میں ڈال سکتا تھا. اور مسلم شریف کی حدیث میں یہ الفاظ زائد ہیں، انی خشیت ان یقذف فی قلوبکم شرا یا ان یقذف فی قلوبکم شیئا، کہ مجھے یہ ڈر ہوا کہ کہیں شیطان تمہارے دلوں میں کوئی غلط بات نہ ڈال دے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا اس کی کوئی غلط بات نہ ڈال دے اس امکان کو ختم کیا. اب جو تاریخ ہے، جو ریکارڈ ہے، اس کو درست کرنا ضروری تھا.
لہذا یوسف علیہ السلام نے باہر نکلنے سے انکار کر دیا۔ اب آپ کو یاد ہوگا کہ امام بخاری علیہ الرحمہ جنہوں نے الجامع الصحیح لکھی اور جس کے بارے میں محدثین کا اتفاق ہے کہ اللہ کے قرآن کے بعد صحیح ترین کتاب اصح الکتب بعد کتاب اللہ الباری الجامع الصحیح البخاری، کہ جامع الصحیح جو امام بخاری کی ہے یہ اللہ کی کتاب کے بعد صحیح ترین کتاب ہے۔ اور امام بخاری علیہ الرحمہ کا وہ مشہور واقعہ کہ آپ کشتی میں سوار ہوئے تھے، اللہ اکبر، کشتی میں سوار ہوئے تھے تو آپ کے پاس 40 دینار 40 اشرفیاں تھیں، اور ظاہرہ کشتی جا رہی تھی تو اس میں کسی وقت نکالتے کسی نے دیکھ لیا، ساتھ والے کوئی چور کوئی ٹھگ بیٹھا ہوا تھا اس میں کشتی، اس نے دیکھا کہ حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ کے پاس 40 دینار، اس نے دیکھ لیے اور وہ تھیلی بھی دیکھ لی جس کے اندر ہے، لہذا تھوڑی دیر بعد اس نے شور مچا دیا کہ میرے 40 دینار چوری ہو گئے، اور وہ اس طرح کی تھیلی میں ہے، تھیلی کا رنگ بھی بتا دیا کہ اس طرح کی تھیلی میں اور 40 دینار ہے، اللہ اکبر۔ بس اس کا چونکہ سارے لوگ تو کشتی میں ہی تھے، اور اس کے بعد سب لوگوں نے انہوں نے کہا جی تلاشی لے لیتے ہیں سب کی، اب جس کے پاس بھی ہوں گے جو بھی چور ہے وہ ادھر ہی ہوگا، اللہ اکبر۔ تو سب کی تلاشی شروع ہو گئی۔ اب تلاشی لیتے لیتے جب امام بخاری علیہ الرحمہ کی تلاشی لی تو ان سے وہ 40 دینار کوئی نہیں نکلے، وہ حیران ہو گیا، اس کا تو خیال تھا کہ ان سے نکلیں گے اور مجھے مل جائیں گے، اور جب وہ تھیلی کا رنگ بھی اس نے بتا دیا، کپڑا اس کا سائز بھی بتا دیا، اور ساری بات وہ ثابت ہو جائے گی تو وہ اس کو مل جائیں گے، لیکن جو ہی اس نے دیکھا کہ حضرت امام بخاری سے بھی نہیں نکلے تو وہ حیران ہو کے پوچھنے لگا کہ حضرت میں نے تو خود دیکھے آپ کے پاس تو تھے، کدھر گئے؟ انہوں نے کہا جی میں نے وہ دریا میں بہا دیے، اور اس لیے دریا میں بہا دیے کہ تھے تو میرے، ٹھگی تو مار رہا تھا، لیکن یہ کہانی کون کون کس کس کو واضح کرتا کل کلاں، آج اگر مجھ سے یہ دینار نکل آتے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کا ذخیرہ جو مرتب کر رہا ہوں وہ قیامت تک کے لیے وہ بے اعتبار ہو جاتا، میں نے اس لیے ان کو دریا میں بہا دیا ہے، یہ نقصان اٹھانا گوارا کر لیا ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے اوپر کوئی آنچ نہیں آنے دی۔ یہ تاریخ کا ریکارڈ درست کرنا اس قدر ضروری ہوتا ہے جنہوں نے اللہ کے دین کی دعوت کا کام کرنا ہو۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہم سب کو یہ کردار کی عظمت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن سمجھنے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔